ڈرامہ سیریل جانثار میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کشمالہ کی چال کامیاب ہو جاتی ہے اور وہ سرفراز کو گھر بلاتی ہے اور سرفراز گھر آ کر دعا کو منانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ نوشیروان سے طلاق لے کر اس سے شادی کر لے، اور کشمالہ چھت پر کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی غزنوی گھر پر آتا ہے، کشمالہ مرچ مسالے لگا کر اس کو پوری بات بتاتی ہے۔ دوسری طرف وہ سرفراز کو فون کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم کیا خوب گیم کھیل رہے ہو، تم کامیاب رہو گے، اور اگر تم اسی طریقے سے اپنی گیم کو کھیلتے رہے تو تمہیں کوئی بھی امیر ہونے سے نہیں بچا سکتا۔ دراصل کشمالہ دونوں طرف سے گیم کھیل رہی ہے، ایک طرف سے وہ غزنوی کو پاگل بنا رہی ہے اور خلاف کر رہی ہے دعا کے، اور دوسری طرف وہ سرفراز کو پیسے کا لالچ دے کر جو ہے وہ اپنی طرف مائل کرتی ہے اور اسے اپنے لیے استعمال کرتی ہے۔ آخرکار اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ کشمالہ پہلے بھی جن لوگوں کو اپنے لیے استعمال کر چکی ہے ان کو مروا دیتی ہے۔ اب اگر ہم آگے دیکھیں تو جو غزنوی ہے وہ دعا سے آ کے اس بارے میں پوچھتا ہے۔ دعا اپنی صفائی میں کہتی ہے کہ اس نے سرفراز کو نہیں بلایا، بلکہ وہ خود اپنی بہن سے بھی شرمندہ ہے، کیونکہ جب وہ گھر گئی تھی تو اس کی بہن اس سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہی تھی، اور اس کی بہن اسے کہہ رہی تھی کہ تمہاری وجہ سے میرا گھر برباد ہوا ہے اور تم اب خوش ہو کہ میرا گھر برباد ہو گیا ہے۔ غزنوی اسے کہتا ہے کہ اگر تم نے اسے نہیں بلایا تو وہ میرے گھر کے اندر کس طرح سے داخل ہوا؟ گھر میں 100 پہرے دار ہیں، وہ سارے پہرے داروں کو دھوکہ دے کر کیسے داخل ہو سکتا ہے جب تک تم اسے نہ بلاؤ؟ دعا اسے بہت زیادہ تسلیاں دیتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ اس نے نہیں کہا۔ جب دعا اسے کہتی ہے کہ گارڈ کو بلا کر اس سے پوچھیں، تو غزنوی اسے کہتا ہے کہ میں پوری تحقیق کے بعد ہی اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو، جس پر دعا ہکا بکا رہ جاتی ہے، کیونکہ غزنوی کوئی بھی قدم ایسے نہیں اٹھاتا۔ غزنوی جب بھی کوئی بات کرتا ہے پہلے اس کی تحقیق کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اس بات کو آگے لے کر آتا ہے، لیکن اس دفعہ وہ کشمالہ کی چال سے دھوکہ کھا گیا ہے۔ کشمالہ نے کس طرح سے سرفراز کو اپنے چنگل میں پھنسا رکھا ہے، غزنوی کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ دوسری طرف سرفراز جو ہے وہ غزنوی کے دفتر میں جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں اور دعا شادی کرنا چاہتے ہیں، تم خواہ بیچ میں آ گئے ہو، اب تو میں نے اس کی بہن کو بھی طلاق دے دی ہے، بہتر ہے کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ، کیونکہ ابھی بھی دعا مجھے ہی پسند کرتی ہے۔ غزنوی یہ سب کچھ خاموشی سے سنتا رہتا ہے۔ غزنوی اسی غصے کے ساتھ گھر میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دعا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے اور کشمالہ اسے کہتی ہے کہ کیا کوئی پریشانی کی بات ہے، تو ڈاکٹر اسے کہتی ہے کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے بلکہ خوشی کی بات ہے کہ غزنوی باپ بننے والا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد کشمالہ حیران پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کی چال الٹ ہو گئی، کیونکہ جب غزنوی کو یہ بات پتہ چلے گی کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ خوشی کے مارے دعا کی تمام غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ اب آنے والی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ کشمالہ کس طرح سے دعا کے بچے کے پیچھے پڑ جائے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر دعا کا بچہ ہو گیا تو اس کو اس گھر سے جانا پڑے گا۔